اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کچھ بنایا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی ٹکر کا، کوئی اس کا مثل، مثال، شبہ، شبیہ زمین و آسمان میں کوئی نہیں۔ هل تعلم لہ سمیہ، خود اللہ ہم سے پوچھتا ہے کوئی تیرے رب جیسا اس کے مقابلے میں؟ باقی سب اس کا بنایا ہوا کارخانہ ہے، زمین سے لے کر آسمان تک۔ یہ کیوں بنایا ہے؟ اس میں انسان کو پیدا کیا، ساری کائنات سے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان سب سے حسین، سب سے خوبصورت مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے انسان کے لیے پیدا کیا۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تم اس سے نفع اٹھاؤ۔ تو ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ کائنات کے پیدا کرنے کا تو میں نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ایک اس کے ساتھ جوڑ دیں، پہلی کتابوں میں میرے اللہ کے فرمان، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، میرے بندے ساری کائنات ہی تیرے لیے پیدا کی ہے۔ اور مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ خلقتک لاجلی، تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ساری کائنات آپ کے لیے، ہمارے لیے، اور ہم سب اللہ کے لیے۔ تو آگے اللہ ایک بات کرتا ہے، فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له، جس دنیا کو میں نے تیرے لیے بنایا اس کے پیچھے لگ کے تم اپنے اللہ کو نہ بھول جانا کہ تم اللہ کے لیے بنے ہو، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ دار الامتحان ہے۔ خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کا سلسلہ چلتا ہے۔ پیدائش ہے، زندگی ہے، موت ہے، موت کے بعد قبر ہے۔ خلقہ فقدرہ، بنایا ایک نظام کے تحت۔ ثم السبیل یسرہ، پھر آنے کا راستہ آسان کیا، پھر زندگی بخشی۔ ثم اماتہ، پھر اسے موت دی۔ فاقبرہ، پھر اسے قبر میں ڈالا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے قبروں سے اٹھائے گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، 7 ارب انسان موجود ہیں، پیچھے کتنے ارب آئے، بعد میں کتنے آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں فرماتا ہے کہ تم سب کو بنانا، مارنا، اٹھانا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک کو بنانا، اس کو مارنا، اسے قبر میں ڈالنا اور اسے اٹھانا، جیسے میرے لیے ایک کا اٹھانا مارنا آسان ہے، تم سب کا میرے لیے مارنا اٹھانا آسان ہے۔ بھائیو، ہم آزاد نہیں، امتحان میں چل رہے ہیں۔ ایک آنکھ ہے جو نیند سے پاک ہے، لا تاخذہ سنہ، اونگ سے پاک ہے، ولا نوم، نیند سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، لا یعودہ حفظہما، تھکن اس کے قریب سے نہیں گزری۔ ما مسنا من لغوب، ما مسنا من لغوب، اس کی حکومت کو زوال نہیں آ سکتا، وہ زوال سے پاک ہے۔ کل یوم هو فی شأن، سب پہ زوال ہے، وہ زوال سے پاک ہے۔ سب سوتے ہیں، وہ سونے سے پاک ہے۔ سب کھاتے ہیں، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ سب تھکتے ہیں، اللہ تھکنے سے پاک ہے۔ سب ضعف کا شکار ہوتے ہیں، اللہ ہر ضعف سے پاک ہے۔ سب کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سب شراکت میں جکڑے میں، بیوی ہے، بچہ ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اللہ ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کی بیوی کوئی نہیں، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اللہ کا مددگار کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، زمین ہو یا آسمان ہو یا درمیان ہو یا زمین کے نیچے ہو، ہر جگہ پر
اکیلے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی اللہ کی، وما فیہن، جس کے اندر ہے اس پر بھی اللہ کی بادشاہی ہے۔ وہ نادیدہ وائرس ہو، جراثیم ہو، یا چمکتا سورج ہو، وہ رینگنے والا کیڑا ہو، یا بہت بڑا ہاتھی ہو، وہ پانی کا قطرہ ہو یا بکھرا ہوا سمندر ہو، وہ ایک بارش کا قطرہ ہو یا گرتی ہوئی آبشار ہو، وہ ایک پروانہ ہو یا اڑتے ہوئے عقاب ہو، وہ ایک رینگنے والا کیڑا ہو یا کوبرا سانپ ہو، سب پر میرے اللہ کی اکیلے کی تنہا کی بادشاہی ہے۔ ساری کائنات ایک اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، شراکت کے بغیر، مددگار کے بغیر، کسی کی مدد لیے بغیر سب کچھ بنایا اور کسی کی مدد لیے بغیر سب کچھ چلاتا ہے۔ زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے، اس کے خزانوں میں شریک کوئی نہیں، اس کے فیصلوں میں شریک کوئی نہیں، اس کو مشورہ دینے والا کوئی نہیں، اس کو رائے دینے والا کوئی نہیں، وہ ہر خطا سے پاک ہے، بے عیب ہے۔ ما کان ربک نسیا، ہر قسم کی بھول سے پاک ذات ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے اپنا خوبصورت ترین تعارف کروایا، اللہ۔ کہاں سے شروع کیا؟ اللہ۔ پاکستان والے کیا کہتے ہیں؟ خدا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ خدا۔ میں تقریباً ہر بیان میں دہراتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، کہ اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا، لیکن یہ مولوی بھی خدا کہتے ہیں، یہ عوام بھی خدا کہتے ہیں، یہ صوفیہ بھی خدا کہتے ہیں۔ وہ بھول ہی گئے کہ خدا تو انسان کا رکھا ہوا نام ہے، جیسے گاڈ انسان کا رکھا ہوا نام ہے، لہذا وہ اللہ کا ترجمہ نہیں بن سکتا۔ خدا بھی انسان کا رکھا ہوا نام ہے، وہ اللہ کا ترجمہ نہیں بن سکتا۔ خدا کہنا غلط نہیں، صحیح ہے، اللہ کی ایک صفت کو خدا کہتے ہیں۔ یہ دو لفظوں کا مجموع، خود آ، دو لفظ، خدا، جو خود آیا ہو، جو خود آیا ہو، جسے کسی نے نہ بنایا ہو نہ بھیجا ہو، جو خود آیا ہو، یعنی صمد، یعنی لم یلد ولم یولد۔ تو ایک صفت پر لفظ خدا صادق آتا ہے، لیکن لفظ اللہ، اللہ کی تمام صفات پہ صادق آتا ہے۔ جب تم کہتے ہو یا خدا تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو، جب تم کہتے ہو یا اللہ تو تم اللہ کو اس کے تمام نام، الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر، الحسیب المقیت الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع، المقیت الباعث الشہید الحق الوکیل القوی، الحکیم الودود المتین الولی، الحمید المحصی المبدی المعید، الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المرصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث، الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو تم یہ سب کچھ اللہ کو، اس کو پکار، اس سب سے اللہ کو پکار۔ تو اب بتاؤ، یا خدا گھاٹے کا سودا ہے کہنا، یا اللہ نفع کا سودا ہے؟ تو کم از کم بھائیو، نیا سال شروع ہو رہا ہے، نئے سال سے خدا کا لفظ ہٹا کے اللہ زبانوں پہ لاؤ، قلم پہ لاؤ، بول چال میں لاؤ کہ اللہ خود کہتا ہے میں اللہ ہوں۔ کہو اللہ، پھر کہو، پھر کہو۔ اب خدا نہ کہنا، اللہ ہی کہنا کہ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ لا الہ الا ہو۔ وہ کہتا ہے میرے سوا کوئی معبود ہی نہیں، میرے سوا کوئی پکارے جانے کی قابل نہیں، میرے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں، میرے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں، میرے سوا تمہاری فریادیں کوئی سن نہیں سکتا، میرے سوا تمہاری فریادوں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا، میرے سوا کوئی تمہاری فریادیں پوری نہیں کر سکتا۔ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، مجھے سنانے کے لیے تمہیں میرے پاس نہیں آنا، میں خود تیرے پاس موجود ہوں۔ مجھے سنانے کے لیے تجھے عربی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پنجابی بول، ہندی بول، انگریزی بول، اردو بول، پشتو بول، مکرانی بول، بلوچی بول، بروہی بول، سندھی بول، انگلش بول، فرینچ بول، لیٹن بول، ہاؤسا بول، جو مرضی بول، چاہے کچھ بھی نہ بول، دل کی دھڑکنوں سے پکار، میں تو پھر بھی سنتا ہوں تیری فریاد کو کہ میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔
اللہ کے سوا اگر کوئی شہرک سے زیادہ قریب ہے پھر اسے پکار لو، پھر اسے پکار لو۔ اللہ کے سوا کون یہ دعویٰ کرے گا؟ وہ تو کوئی بدبخت ہوگا جو کہے گا کہ میں بھی شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ وہ تو خدائی کا دعویدار بن گیا۔ اور میرے اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ ملک میں کوئی شریک ہے، نہ شہنشاہی میں کوئی شریک ہے، نہ طاقت میں کوئی شریک ہے، نہ قدرت میں کوئی شریک ہے، نہ ہیبت میں کوئی شریک ہے، نہ جلال میں کوئی شریک ہے، نہ جبروت میں کوئی شریک ہے، نہ شہنشاہی میں کوئی شریک ہے، نہ بقا میں کوئی شریک ہے، نہ قدرت میں کوئی شریک ہے، نہ حسن و جمال بے مثال، طاقت بے مثال، جلال بے مثال، جمال بے مثال، وحدانیت بے مثال، قدرت بے مثال، شہنشاہی بے مثال، خزانے لامحدود، ذات باکمال لازوال بے مثال۔ اس جیسا کوئی ہو تو میں اس کو اللہ کو چھوڑ کے اسے بلاؤں یا اسے پکاروں؟ وَقَدْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر کیا ہوں؟ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ، اونگ سے بھی پاک ہو، ولا نوم، سونے سے بھی پاک ہو۔ اللہ کو چھوڑ کے جسے پکارو گے کبھی سویا ہوگا، کبھی اونگ رہا ہوگا، کبھی مر چکا ہوگا۔ ایک تیرا اللہ موت سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، شہرک سے زیادہ قریب۔ آہستہ بول سنے، زور سے بول سنے، ہونٹوں میں بڑبڑا کے بول سنے، ہونٹ چپکا لے، زبان تالو سے لگا لے، دل کی دھڑکنوں سے بول، پھر بھی تیری سنتا ہے۔ اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، بادشاہی کیسی؟ لہ ما فی السماوات والارض، ہیبت کیسی؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، علم کیسا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کی کرسی، اس کا تخت کیسا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی طاقت کیسی؟ ولا یؤودہ حفظہما، اس کی صفت کیا ہے؟ وہو العلی العظیم۔ کیا خوبصورت تعارف ہے میرے اللہ کا۔ علماء کہتے ہیں قرآن سارے کلاموں کا، آسمانی کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی تمام آسمانی کلاموں کے لیے سردار ہے کہ یہ میرے اللہ کا تعارف ہے۔ بھائیو، یہ جان میرے اللہ نے دی ہے، اس نے ان قریب واپس مجھے بلا لینا ہے، آپ کو بلا لینا ہے۔ تہے خاک سونے والے لوگ زیادہ ہیں اور خاک کے اوپر چلنے والے لوگ کم ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم میں سے ایک آنکھ جھپکتی نہیں ہوگی، ایک زبان بولتی نہیں ہوگی، اور ہم سب شہر خاموشاں کے باسی بن چکے ہوں گے، اور ہماری نسلیں ہمیں بھلا چکی ہوں گی۔ انہیں اپنے اپنے کاموں میں اتنی مصروفیت ہوگی، انہیں یاد نہیں ہوگا کوئی باپ تھا، کوئی ماں تھی، کوئی بیگم تھی، کوئی خامن تھا، کوئی بھائی تھا، کوئی بہن تھی۔ گردش زمانہ اور وقت کی تیز رفتاری انہیں اس طرح جکڑ لے گی کہ انہیں کچھ یاد نہیں رہے گا کہ کون تھا، کہاں تھا، کیسا تھا۔ اور کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، اور میں اپنے عمل لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں گا۔ میرے بھائیو، یہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے۔ کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ یہ دیکھے گا کہ عمل کو خوبصورت بناتے ہو یا پیسے کے پیچھے دوڑتے ہو، ایمان کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو، تقوی کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو، غیرت کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو، دیانت کو بچاتے ہو یا بیچتے ہو۔ ہاں، سویا نہیں، غافل نہیں، کمزور نہیں، ہر پر اس کی آنکھ بیدار ہے، بیدار ہے، بیدار ہے۔ یہاں کچھ نہیں کہتا، یہاں دیکھتا ہے، یہاں کچھ نہیں کہتا، یہاں دیکھتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ پھر ایک دن فیصلے کے لیے خود آئے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، ایک دن وہ خود آئے گا۔ وجیء یومئذ بجہنم، پھر اس کی جہنم آئے گی۔ وازلفت الجنۃ للمتقین، پھر اس کی جنت آئے گی۔ پھر میں اور آپ آئیں گے۔ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، آج میری فائل میری گردن میں ہوگی۔ ساری زندگی وکیل اوروں کی فائلیں اٹھا کے چلتا رہا، ساری زندگی افسر اوروں کی فائلیں پڑھتا رہا، آج اپنی فائل اٹھانی پڑے گی، اور اپنی فائل پڑھنی پڑے گی گردن میں، فی عنق۔ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، اور اللہ یوں پیپر کھول کے دکھا دے گا، اقرا کتابک، پڑھو طارق جمیل پڑھ، یہ تیری زندگی ہے، تیرا اجالا، تیرا اندھیرا، تیرے دن، تیری رات، تیری خلوت، تیری جلوت۔ دیکھ کوئی غلط تو نہیں لکھا گیا؟ هل ظلمك كتبت الصالحون، کوئی غلط تو نہیں لکھا گیا؟ نہیں اللہ، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس نے تو ہر شے میرے آگے کر دی۔
بھائیو یہ دن پوری دنیا پہ آنے والا ہے. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر سے چلایا ہے, اچھے اور برے سے چلایا ہے, اندھیرے اور اجالے سے چلایا ہے. اچھے اپنی زندگی کی قیمت وصول کر کے پوری دنیا کے لیے مثال بن گئے اور حجت قائم کر کے چلے گئے کہ ہاں اللہ کو یوں راضی کیا جاتا ہے. ہمارا سال شروع ہوتا ہے, دیکھو جنوری بھی اللہ کا, محرم بھی اللہ کا. یہ تعصب کی بات ہے کہ وہ کافروں کا سال ہے, یہ ہمارا سال ہے. وہ جنوری سورج کے گرد گھومتا ہے, محرم چاند کے گرد گھومتا ہے. سورج بھی میرے اللہ کا اور چاند بھی میرے اللہ کا. الشمس والقمر دائبین, اللہ نے سورج چاند کو گھمایا. ایک کیلنڈر سورج کے ساتھ جوڑ دیا, ایک کیلنڈر چاند کے ساتھ جوڑ دیا. ہمیں چاند والا کیلنڈر دیا اور اوروں کو, باقی تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سورج والا کیلنڈر دیا. اس کی حکمت مجھے سمجھ میں آئی جب میں آج سے 5 سال پہلے ناروے دنیا کے آخری کنارے پر پہنچا, جس کو اینڈ آف دا ورلڈ کہتے ہیں, اور شمال میں وہ دنیا کا آخری کنارہ ہے, زمین کا آخری. اس کے اوپر جا کر پھر نارتھ کیپ بن جاتا ہے. جب میں وہاں پہنچا اس علاقے میں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے. 2 مہینے سورج نہیں نکلتا اور 2 مہینے سورج نہیں ڈوبتا. تو سورج کا کیلنڈر ناروے سے 2 گھنٹے کی فلائٹ پر جا کر فیل ہو جاتا ہے. اوٹوا آخری شہر ہے اور پھر وہاں سے 6 گھنٹے کا سفر ہے جہاں اللہ نے مجھے پہنچایا, اور میں نے وہ دنیا کا آخری کنارہ دیکھا. اللہ کی مخلوق بہت دیکھی, پر 2 مخلوق کو دیکھ کر جو میرے اوپر اللہ کے خالق ہونے کی ہیبت طاری ہوئی وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا. شاید ہزاروں کتابیں پڑھ کر بھی میں اللہ کے خالق ہونے کی ہیبت کا احساس نہ کر سکتا جیسا میں نے 2 اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر میرے اوپر ہیبت طاری ہوئی کہ کتنا بڑا خالق, بلا وہو الخلاق العلیم, کتنا بڑا خالق. ایک ہمالیہ پہاڑ کو دیکھا, اس کی چوٹی ننگی تھی, سارا سلسلہ ننگا تھا. کئی 100 میل کا پہاڑی سلسلہ سال میں 15-20 دن کے لیے کھلا ہوتا ہے, ورنہ سارا سال بادلوں میں ڈھکا ہوتا ہے. تو ہماری فلائٹ جا رہی تھی کھٹمنڈو سے ڈھاکا, تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آج کے مسافر بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمالیہ اپنے پورے سلسلے کے ساتھ بالکل کھلا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سال میں 10-15 دن ہی کھلا ہوتا ہے, باقی بادلوں میں ڈھکا ہوتا ہے. جب میں ادھر بیٹھا تھا, جب اعلان سنا میں اس طرف گیا تو دیکھتے میں ایسے ہوا کہ میں نے اللہ کی ہیبت کا نظارہ جو وہاں دیکھا, ہزاروں کتابیں پڑھنے والا عالم مفسر وہ نہیں میں احساس کر سکتا, نہیں کر سکتا. میری آنکھیں پھٹ گئی اور میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر. مسجد میں نعرے لگوانا تو ویسی بڑی نادانی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر, مسجد اللہ کا گھر. یہ ہمارے خطیب نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں, نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں اللہ کے واسطے. ان خطیبوں کو بھی سمجھاتا ہوں, آپ کو بھی سمجھاتا ہوں, مسجد نعرے لگانے کی جگہ نہیں ہے. نعرے لگانے تو کہیں باہر لگاؤ. مسجد میرے اللہ کا گھر ہے, مقام ادب ہے, مقام ادب ہے, یہ نعرے بازی کی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر, بالکل میری آنکھیں پھٹ گئی. اور دوسری دفعہ جب میں وہاں پہنچا شمالی آخری زمین کے کنارے پر, اور ایک دم میری نظر پڑی تو پھر میرے اوپر کپ کپی طاری ہوئی اور میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر, یا اللہ تو کتنا بڑا ہے, تو کتنا بڑا ہے. وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا کہ وہاں سے لے کر اوپر تک سارے علاقے میں سورج کا کیلنڈر کہیں 2 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے, کہیں 4 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے, نہ نکلتا ہے اور اگلے 4 مہینے میں ڈوبتا نہیں. تو اب رات ہے یا دن ہے کچھ پتہ نہیں, لیکن چاند وہاں پورے نظام کے ساتھ نکلتا بھی ہے, گھٹتا بھی ہے, بڑھتا بھی ہے, ڈوبتا بھی ہے. جب میں وہاں پہنچا مجھے نماز پڑھنی تھی, دن ہے کہ رات ہے, ویسے تو گھڑی موجود تھی پتہ ہے, لیکن جب آسمان کو دیکھا تو کچھ پتہ نہیں, چاند کو چمکتے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ رات ہے, رات ہے. تو وہاں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے نبی تو سارے عالم کے نبی ہیں, صرف بر صغیر کے نہیں, عرب کے نہیں, عجم کے نہیں, دنیا کے آخری کنارے میں اگر کوئی رہتا ہے تو میرے نبی کی نبوت کے سائے میں ہے, مانے یا نہ مانے. اگر اسے میرے نبی کی شریعت پہ چلنا ہے, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, تو چاند موجود ہے, چاند کو دیکھو, حساب لگاؤ. چاند موجود ہے تو رات ہے, چاند موجود نہیں تو دن ہے, چاہے اندھیرا ہو چاہے اجالا ہو, چاند کو دیکھتے جاؤ, ٹائم بناتے جاؤ, حساب سے چلتے جاؤ. وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ میرے رب نے اپنے حبیب کو چاند کا کیلنڈر کیوں دیا. ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ایک بہت بڑے واقعے کے ساتھ وہ آ کر ہمارے دل دماغ پہ چوٹ مارتا ہے کہ زندگی
زندگی اسی کی قیمتی ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے داؤ پہ لگا دے۔ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو پیسے پر اپنے ایمان کو داؤ پہ لگاتے ہیں، جو چند ٹکوں پر اپنے ضمیر کے سودے کر دیتے ہیں، جو چند کوڑیوں پر اپنی غیرت کو سلا دیتے ہیں، جو تھوڑی دیر کی لذت کے پیچھے حیا کی قبا چاک کر دیتے ہیں، جو تھوڑی دیر کے مزوں کے پیچھے انسانیت کا لباس اتار کر درندے بن جاتے ہیں، بھیڑیے بن جاتے ہیں، ہوسناک بن جاتے ہیں۔ ان کے دیکھنے میں وائٹ کالر ہوتے ہیں، بڑے اجلے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن میرے رب کی نظر میں وہ اس لباس میں انسان نہیں ہوتے، کچھ اور ہوتے ہیں، کچھ اور ہوتے ہیں، کچھ اور ہوتے ہیں، جو اللہ کے نام پہ لٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بک جاتے ہیں۔ وہی میرے رب کی نظر میں محبوب بھی ہوتے ہیں، مقرب بھی ہوتے ہیں، پیارے بھی ہوتے ہیں، پسندیدہ بھی ہوتے ہیں۔ ہر سال محرم آ کر یہ صدا لگاتا ہے۔ میرا اللہ چاہتا تو میرے نبی کے نواسے کا کیونکہ شہادت سفر میں ہوتی، ربیع الاول میں ہوتی، 11 مہینے نہیں پڑے ہوئے، ربیع الثانی میں ہوتی، جمادی الاولی میں ہوتی، جمادی الثانی میں ہوتی، رجب میں ہوتی، شعبان میں ہوتی، رمضان سب سے بہترین مہینہ رمضان میں ہوتی، شوال میں ہوتی، ذوالقعدہ میں ہوتی، ذوالحج میں، محرم میں کیوں رکھا ہے کہ ہر سال، ہر آنے والا سال ہم تو اندھے ہو کے گزر جاتے ہیں اپنے سال سے، اور جنوری کے سال میں سارے بیدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن اس نے اس امت کی جھولی میں محرم کو ڈالا اور باقیوں کی جھولی میں جنوری کو ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، اگرچہ یہ مہینہ شروع سے کوئی مقدس چلا آ رہا ہے، محرم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ محرم، اماں ابا کی ملاقات ہوئی 10 محرم میدان عرفات میں۔ دوسرا بڑا واقعہ 10 محرم نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹکی۔ اس کے بعد تیسرا بڑا واقعہ 10 محرم موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون ڈوبا۔ چوتھا بڑا واقعہ 10 محرم یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک پوری فہرست ہے، میں نے آپ کو 3-4 سنا دیے۔ اور پھر اس سب پر چھا گیا، سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت۔ یہ کتنا بڑا خاندان ہے، پہلے یہ سنو۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، پھر ان سب میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے عربوں کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر ساری ہاشم کی نسل کو دیکھا، اس میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا عالی نسب کوئی نہیں، میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں۔ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہیں۔ میرے نبی پاکیزہ سلسلوں سے آئے اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدھر میرے نبی کا نور جاتا تھا۔ ایک دن آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، شیش علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، ان کا ماتھا روشن تھا۔ آدم علیہ السلام کہنے کہ بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی۔ وہ کہنے لگے ابا بیٹا باپ سے زیادہ قیمتی، وہ کیسے؟ کہا تو اس امانت کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت بتاؤں؟ امت ابھی ہمارے آنے میں 10,000 سال پڑے ہوئے ہیں، 10,000 سال، اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اس ہستی کو چھوڑ، اس کی امت کا بتاؤں؟ کہا جی بتاؤ۔ کہا میں نے ایک خطا کی، میں نے ایک خطا کی، میرے کپڑے اتار دیے۔ وہ ہستی اس کی امت روزانہ خطائیں کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے بیوی سے جدا کیا، وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ ان کی بیویوں سے انہیں جدا نہیں کرے گا۔ میں نے ایک خطا کی، اللہ نے میری مشہوری کر دی، سوری دنیا کو بتایا، اور وہ سارا دن منہ کالے کریں گے اور اللہ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، وہ ہزاروں خطائیں کر کے اس کی رحمت سے بخشش پا کے جنت میں جائیں گے۔ میں نے ایک خطا کی، میری توبہ کے لیے 40 برس لگے، اور وہ ساری خطائیں کر کر ایک بول بولیں گے اللہ معاف کر، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے۔ ہر ایک کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوت چمکتا نظر آتا تھا۔ اس لیے بہت بڑے علماء کی بڑی مضبوط دلائل ہیں کہ آزر، اگرچہ نسب نامے میں آزر ہی آتا ہے،
لیکن آزر آپ کے چچا ہیں، باپ نہیں ہیں، چچا ہیں، چونکہ چچا کو بھی اب کہتے ہیں، باپ کے لیے والد کا لفظ ہے، والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اور اب چاچے کو بھی کہتے ہیں، باپ کو بھی کہتے ہیں، دادے کو بھی کہتے ہیں۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ رہی کہ ہم آپ کے ابا کے رب کی عبادت کریں گے، کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ ابراہیم دادا، اسماعیل چاچا، اسحاق والد۔ وکان ابوہما صالحا، وہ میں نے دیوار سیدھی کر دی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ساتویں پشت کا دادا، اس کے لیے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ان کے باپ اگر کفر پہ مرے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، ربنا اغفر لی ولوالدی یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کا مانگنا، یہاں والد کا لفظ استعمال کیا، باپ کا لفظ، اب کا لفظ استعمال نہیں کیا، والد کا لفظ استعمال کیا کہ والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اب چاچے کو، دادے کو، پردادے کو، سب کو اب کہا جا سکتا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء کی رائے ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی بت پرست نہیں آ سکتا، یا دین فطرت ہے یا ایمان ہے، یا دین فطرت بھی ایمان ہے کہ بت پرستی سے پاک ہیں۔ آپ نے کہا سعید بن زید کے والد تھے زید بن نفیل، تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انتقال کر گئے۔ وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا، کہتے ارے قریش، اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دیتے نہ نقصان، یہ اس کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے، اس کائنات کا کوئی مالک ہے، پتہ نہیں کون ہے، پر کوئی ہے، مجھے پتہ ہوتا میں اس کی پوجا کرتا۔ تو آپ نے سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے 10 بڑے ٹاپ 10 صحابہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید یہ جنتی۔ تو آپ نے کہا سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، تیرے باپ زید کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بت پرستی سے بیزار رہے، تو میرے نبی کی نسل کوئی بت پرست نہیں آ سکتا جو آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ کو سب سے عالی، اگرچہ محدثین آزر کا نام لکھتے ہیں اس میں، لیکن اب یہ تو قیامت کا دن نہیں پتہ چلے گا، لیکن وجدان یہ کہتا ہے، دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی نسل پاکیزہ ہے، ماتھے پہ نور نبوت آتا ہے۔ ہاشم بازار سے گزر رہے ہیں اور آگے یہودی عورت آپ کو دیکھتی مدینے میں، وہ کہتی ہاشم ایک رات گزارو گے میرے ساتھ، ایک رات گزارو گے میرے ساتھ؟ وہ فرمانے لگے میں عزت دار سردار آدمی، تو مجھے برائی کی دعوت دیتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہیں ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ بنو نجار میں، جو عبد المطلب کی والدہ۔ 3-4 دن گزرے تو وہ عورت بازار میں ملی، تو آپ نے کہا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو شادی کر لے، وہ تو شادیاں کثرت سے کرتے تھے، شادی کر لے۔ اس نے یوں دیکھا، کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھو، میں بہت عزت دار ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرا جی چاہ وہ میرے پاس آ جائے، لیکن وہ تو سلمہ لے گئی، مجھے کوئی حاجت نہیں۔ دوسرا واقعہ آپ کے والد مبارک کے ساتھ پیش آیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، ایک عورت نے آپ کو دیکھا، کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچنے پہ 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ، تو 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار، ایک رات نور نبوت دیکھا تھا۔ نہیں میں عزت دار آدمی، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بالکل دادے والا واقعہ پیش آیا۔ چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ نور نبوت ادھر منتقل ہو گیا۔ وہ بازار میں ملی خاتون، انہوں نے فرمایا شادی کر لے، تو اس نے یوں دیکھ کر کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار خاتون ہوں، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، وہ آمنہ لے گئی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عید بن زیشان بن عیسر بن اقناط
بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ کائنات کا افضل ترین سلسلہ نسب ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ. پھر میرے نبی نے فرمایا انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی نسب حسب خاندان کوئی نہیں. 400 سال آگے کی سنو، موجود 400 سال آگے، نسل 400 سال آگے جا چکی. بنو عباس کا دور ہے، 300 سال 400، ہاں 400 سال، جو کہ ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے، وہ 5ویں صدی کے عالم ہیں. ہرات میں ایک سید خاندان، خامد کا انتقال ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے بچیاں بیوہ ہو گئی. ان نقل مکانی کی اور سمرقند پہنچی، پناہ کی تلاش. وہاں پتہ کیا کوئی سخی، تو انہوں نے کہا یہاں 2 بڑے لوگ ہیں، ایک جو حاکم سمرقند ہے، مسلمان ہے، اور ایک ایرانی ہے، آتش پرست، آگ کا پجاری، وہ بھی بڑا سخی ہے. تو ان کے جی میں ہے، وہ تو غیر مذہب ہے، مجھے کیا پناہ دے گا. تو حاکم کے پاس گئیں کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں، لیکن میں مصیبت زدہ ہوں، میری مدد کر. اس نے پوچھا تیرے پاس کوئی پرچہ ہے؟ چونکہ اکثر سادات کے گھروں میں سارا وہ نسب نامہ لکھا ہوتا ہے. تیرے پاس کوئی پرچہ ہے؟ ان کو میں پردیسن، میرے پاس تو کچھ نہیں. وہ کہنے لگا پھر یہاں تو ہر چوتھا آدمی کہتا ہے میں سید ہوں. تو وہ وہاں سے آئیں اور گئیں، پارسی کے دروازے پر دستک دی. وہ باہر نکلا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے، اور میں مصیبت، میری مدد کرو، اور میری بچیاں فلاں سرائے میں ہیں. اس نے اپنی بیگم کو اس وقت ساتھ بھیجا، بچیوں کو لے کر آیا، ان کو گھر میں ٹھہرایا، کھانا کھلایا، آرام کے سلا دیا. رات کو حاکم وقت نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک سونے کا محل ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ حاکم وقت آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایک ایمان والے کا ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں. تو آپ نے فرمایا تو اپنے ایمان پر کوئی سند دکھا مجھے. کوئی سند دکھا کہ تو ایمان والا ہے. تو وہ کانپ اٹھا. تو آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو نے اس سے سند مانگی، دور ہو جا میری نظروں سے. اس کی جو آنکھ کھلی تو اس کی تو ہال دھاڑ مچ گئی. اس نے ابھی میں تو لٹا گیا. وہ کتنے گئی، وہ بی بی کتنے گئی، وہ نسو دو کتنے گئی. لوگوں نے وہ پارسی سردار لے گیا، آگ کا پجاری، جو دھاڑ دھاڑ بوا کٹیا. انہوں نے کہا رات کو اس نے خوفناک دروازے پر دستک. وہ باہر نکل کر دیکھا تو حاکم ننگے سر ننگے پاؤں. حاج اے بھائی وہ مہمان مجھے دے دے، وہ مہمان مجھے دے دے. اس نے کہا حضور بن دیکھا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ لیا ہے، اب واپس نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا میں تمہیں 300 دینار دیتا ہوں. 300 دینار کئی کروڑ روپے، کئی کروڑ روپیہ. میں تمہیں 300 دینار دیتا ہوں. کہا تو میں نے سارا جہان دے دے، یہ سودا ہوں نہیں واپس ہو سکتا. پھر اس نے کہا تمہیں بتاؤں میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میرا سارا گھر کلمہ پڑھ چکا ہے کہ جو خواب تو نے دیکھا وہی خواب میں نے دیکھا. میں بھی خواب دیکھ رہا تھا کہ جنت کا محل ہے، اس پر 2 جہان کے سردار کھڑے ہیں، اور تو آ کے پوچھتا ہے یہ کس کا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایمان والے کا ہے. تو کہتا ہے میں ایمان والا ہوں. تو نبی تجھ سے سند مانگتے ہیں، تجھے رد کرتے اور میری طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں تو نے میری بیٹی کو ٹھکانا دیا، تو نے میری بیٹی کو ٹھکانا دیا. جا تو اور تیرا سارا خاندان بخشا گیا، سب جنتی.